ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وما توفیقی الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھا کرو، جو اس کو اونچی آواز سے پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے زہر صدقہ دینے والے کی۔ جو اس کو نیچی آواز سے پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جو چھپا کر صدقہ ادا کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھتے رہا کرو۔ قرآن اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر وہ اس کو بھول گیا تو کل وہ اللہ کو قیامت کے دن اللہ سے کاٹے ہاتھ سے ملاقات کرے گا۔ تو اس لیے قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے، قرآن پاک کو سنتے رہنا چاہیے، قرآن پاک کو کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ اسے پڑھتے رہنا چاہیے، نہیں تو یہ جب بھول جائے، جب اس کی پرواہ نہ کی جائے تو پھر یہ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے بھول گئے، میں آج تمہیں بھول گیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بھی انہی کے ساتھ محبت رکھتا ہے جو اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ تو آئیے آج ماشاءاللہ 12واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اوپر اللہ کے ہے اس کا رزق، یعنی اللہ ہی کفیل ہے تمام چیزوں کا، سب کو اللہ تعالیٰ ہی، پوری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ہی رزق پہنچا رہے ہیں اور رزق بھی پہنچا رہے ہیں اور یہ بھی جانتا ہے ان کی جگہ کہ جہاں وہ جیسے درندے ہیں، پرندے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جدھر ٹھہرتے ہیں ان کا بھی پتہ ہے، جہاں سے چرنے چگنے کو چلے جاتے ہیں پرندے اور درندے مویشی، یہ سارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھہرنا اور ان کا الوداع ہونا میں جانتا ہوں، ہر ایک میں کتاب میں لکھ دیا ہے۔ تو خشکی میں، تری میں، جہاں جہاں بھی یہ جاندار ہیں سب ان کو میں رزق پہنچا رہا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی تمہاری طرح جماتے ہیں، جس طرح تم ہو انسان اس طرح ہی پرندوں کی بھی جماتے ہیں، درندوں کی بھی، یہ سارے ان کے بھی تمہاری طرح جماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کا ٹھہرنا بھی اور ان کا الوداع ہونا بھی۔ اللہ کے علم کے بغیر کوئی بھی چیز ادھر کی ادھر نہیں ہو سکتی، جب وہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جان رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان سب کو رزق میں ہی پہنچاتا ہوں۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الموت لا يكون الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ اور وہی ذات پاک ہے، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بھی 6 دن کے، اور تھا اس کا عرش پانی پر، تاکہ آزمائے تم کو کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، اور اگر کہے تم بے شک تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، البتہ کہیں گے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں نہیں ہے یہ مگر جادو ظاہر۔ پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر جاندار چیز سب کو ہر ایک کو میں رزق پہنچا رہا ہوں، اور زمین کی تریکیوں میں اور جنگلوں میں ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دن، اس سے پہلے پانی ہی پانی تھا، اور تھا اس کا عرش اوپر پانی کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر زمین آسمان بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اگر کہیں کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ان کو یہ بات بہت مشکل لگتی ہے۔ حالانکہ ان کو کیوں مشکل لگتی ہے؟ جب کہ کوئی چیز نہیں تھی، تو دیکھو کہ میں نے زمین پر آسمانوں پر کیسے رونقیں سجائی ہیں۔ تو پہلی بار زیادہ مشکل ہوتا ہے یا کہ دوسری بار؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہ جادو ہے، جادوگر ہے، جادو ظاہر ہے، لیکن نہیں، جب کہ اللہ نے پہلے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر ڈھیل دیں ہم ان کو عذاب سے طرف مدت گنتی کے، البتہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے روکا ہے اس کو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کیوں نہیں آتا؟ سنو، جس وقت وہ آئے گا نہیں کوئی بچا سکے گا ان کو، اور گرے جائیں گے ساتھ ان کے جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق کرتے ہیں۔ پھر یہ مذاق کرتے ہیں کہ جو اللہ وعدہ کرتا ہے ہمارے ساتھ عذاب کا، اس کو روکا کس نے ہے؟ وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آئے گا پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، پھر کھینچ لیں اسے، بے شک وہ البتہ مایوس ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو چکھائیں نعمت بعد دکھ کے جو اس کو پہنچے تھے، البتہ کہتا ہے چلی گئی مجھ سے برائیاں، بے شک خوش ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور عمل اچھے کرتے ہیں وہ لوگ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر بڑا ہے۔ پر شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک کر لیں آپ بعد جو پر شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں بعد جو وحی کی جاتی ہے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تنگ ہو ساتھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، یہ کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا اس پر خزانہ، یا آئے ساتھ اس کے فرشتہ، سوائے اس کے تو ڈرانے والا ہے اور اللہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کافر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانہ کیوں نہیں کوئی اترا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا وہ آ کر کہتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تب ہم مانتے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ افطرا باندھ لیا ہے، کہہ دیجئے پاس لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی جو تم نے تیار کی ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے پیارے رسول نے یہ قرآن کوئی بتان باندھا ہے تو تم بھی سارے مل کر 10 صورتیں لے آؤ۔ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے 1 صورت فرمائی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے 10 صورتیں فرمائی ہیں۔ پھر سب یہ نہیں اللہ نے کہا کہ اپنے عالموں کو اکٹھا کر لو، اپنے درویشوں کو اکٹھا کر لو،
یا اپنے جادوگروں کو اکٹھا کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے کہ سارے مل کر ایک صورت لے آؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 10 صورتیں لے آؤ۔ جو کہتے ہو کہ اللہ کے پیارے رسول نے یہ خود بنا لیا، تم بھی تو سارے مل کر 10 صورتیں بنا لاؤ اور بلاؤ جو تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پس اگر نام قبولیت کرے وہاں سے تمہارے پاس جان لو سوائے اس کے اتارا گیا ہے ساتھ اللہ کے علم کے، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، پس کیا تم مسلمان ہو؟ جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، ہم پورا دیں گے طرف ان کے اعمال، ہم پورے دیں گے طرف ان کے اعمال بیچ اس کے، اور وہ بیچ اس کے نہ کمی کیے جائیں گے۔ وہ لوگ نہیں ہیں ان کے لیے بیچ آخرت کے مگر آگ، اور ضائع ہو جائیں گے جو تھے وہ کرتے اس میں، اور باطل ہو جائے گا جو تھے وہ عمل کرتے۔ کیا پاس وہ شخص کیا ہے اوپر دلیل کے اپنے رب سے اور اس کو پڑھتا ہے اور خدا کی طرف سے گواہ ہے، اور اس سے پہلے کی کتاب موسیٰ علیہ السلام کی امام تھی اور رحمت تھی، وہ لوگ وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، اور جو کہ کفر کرے ساتھ اس کی جماعتوں سے، پس آگ ہے اس کا ٹھکانہ، پس نہ ہو بھی شک کے سے، بے شک وہ سچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو افطرا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کا؟ وہ لوگ وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اور کہا جائے گا گواہ دو ان کی، وہ لوگ جو جھٹلاتے تھے اپنے رب کو۔ خبردار لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ وہ لوگ وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے، اور وہ تلاش کرتے ہیں اسے ٹیڑھا پن، اور وہ ساتھ آخرت کے وہ کفر کرتے ہیں۔ وہ لوگ نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو زمین میں، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست۔ دگنا ہوگا ان کے لیے عذاب، جو تھے وہ نہیں تھے وہ طاقت رکھتے سننے کی اور نہ دیکھنے کی۔ وہ لوگ خسارے میں ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو، اور بھول گئے جو تھے وہ افطرا باندھتے۔ نہیں شک بے شک وہ بیچ آخرت کے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کرتے ہیں اور جھکتے ہیں طرف اپنے رب کی، وہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال 2 فریقوں کی، مانند اندھے کی اور بہرے کی، اور دیکھنے والے کی اور سننے والے کی، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال کے لحاظ سے؟ کیا پس نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہی مثال کے جیسے ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے اور ایک بہرا ہے اور ایک، تو یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ یہ بعض لوگ علم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو ان کے لیے بھی یہی مثال ہے کہ یہ سارے کے سارے برابر نہیں ہو سکتے۔ نہ جو جھکتا ہے اللہ کی طرف اور جو نہیں جھکتا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو نماز پڑھتا ہے جو نہیں پڑھتا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح جو دیکھتا ہے اور نہیں دیکھتا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ والا قد ارسلنا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو طرف اس کی قوم کے، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں ظاہر، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر عذاب دن دردناک کا، جس دن کے عذاب دیا جائے گا دردناک، میں اس دن کا خوف کھاتا ہوں۔ پس کہا سرداروں نے ان لوگوں سے جو کافر تھے اس کی قوم سے، نہیں ہم دیکھتے تجھ کو مگر انسان ہے ہماری طرح، اور نہیں ہم دیکھتے تجھ کو مگر وہ لوگ اور نہیں ہم دیکھتے کہ جو آپ کی تابع داری کرتے ہیں وہ لوگ جو ذلیل ہیں ہماری برادری سے، اور نہیں ہم دیکھتے واسطے تمہارے ہم پر کوئی فضیلت، بلکہ ہم تمہیں گمان کرتے ہیں جھوٹوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ
نور اسلام جو آپ لوگوں جو آپ کی لوگ تابع داری کرتے ہیں نا، وہ تو ہماری برادری کے بہت ذلیل لوگ، بہت ذلیل لوگ ہیں جو آپ کی تابع داری کرتے ہیں۔ ہمیں تو ان کو نہیں دیکھتے کہ ہم پر ان کو کوئی فقیت حاصل ہو۔ کہا ہے قوم کیا دیکھتے ہو تم اگر ہوں میں اوپر اپنے رب کی دلائل کے، اور دی مجھ کو رحمت اپنے نزدیک سے، پس اندھا پن چھا گیا تم پر اور تم اس کو نہ سمجھو تو میں کیا کروں، اور تم واسطے اس کے مکرو جانتے ہو۔ اور اے قوم نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر مزدوری کا، نہیں میری مزدوری مگر اوپر اللہ کے، اور نہیں میں چھوڑنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، بے شک وہ ملاقات کریں گے اپنے رب کو، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو قوم جاہل۔ اور اے قوم کون میری مدد کرے گا اللہ سے اگر میں ان کو چھوڑ دوں، کیا پاس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ان لوگوں کا یہ خیال تھا نا کہ امیر لوگ ہونے چاہیے، یہ تو بڑے غریب حقیر لوگ ہیں، تو ان کو چھوڑو گے تب ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں ان کو چھوڑوں، وہ تو کلمہ گو ہیں، وہ تو مان چکے ہیں، تو پھر میں جب ان کو چھوڑوں گا تو میری کون مدد کرے گا؟ اور نہیں میں کہتا تمہارے لیے میرے نزدیک اللہ کے خزانے ہیں، نہیں میں جانتا غیب کو، اور نہیں میں کہتا بے شک میں فرشتہ ہوں، نہیں میں کہتا واسطے ان لوگوں کے کہ حقیر جانتے ہیں تمہاری آنکھیں، ہرگز نہ دے گا ان کو اللہ بھلائی، اللہ خوب جانتا ہے جو بیچ ان کے نفسوں کے ہے، بے شک میں تو اس وقت ظالموں سے ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اگر ان کو اس وجہ سے چھوڑ دوں کہ وہ غریب ہے حقیر، تم ان کو جانتے ہو، لیکن اللہ کے ہاں تو اچھا وہ ہے نا جس کا تقوی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ لیکن اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں میں تو ان کو غریب سمجھ کر حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی توحید کو مان لیا ہے، وہ تو میرا کلمہ پڑھ چکے ہیں، تو میں ان کو اس بات پر نہیں چھوڑوں گا، ان کو ساتھ رکھوں گا۔ کہا انہوں نے اے نوح علیہ السلام تحقیق تو جھگڑا کرتے ہیں ہم سے، پس بہت جھگڑا کیا ہم سے، پس لے آ ساتھ جو تم وعدہ کرتے ہیں ہم سے اگر ہے تو سچوں سے، جو تم وعدہ کرتے ہیں نا یا عذاب کا وہ لے آ۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے سوائے اس کے میں لاؤں گا تمہارے پاس، لایا جائے گا تمہارے پاس ساتھ اس کے اللہ سے اگر چاہا، اور نہیں تم عاجز کر سکتے، اور نہ نفع دیا تم کو میری نصیحت نے، اگر میں ارادہ کروں یہ کہ میں نصیحت کروں تمہارے لیے، نہیں ہے اللہ چاہتا یہ کہ اگر چاہے اللہ یہ کہ تمہیں گمراہ کرے، وہ رب ہے تمہارا اور طرف اس کی لوٹنا ہے، میری نصیحت تو کوئی فائدہ نہیں دے رہی تمہیں، جبکہ اللہ چاہ رہا ہے کہ تم گمراہ رہو۔ کیا وہ کہتے ہیں افطرا باندھ لیا ہے؟ کہہ دیجیے اگر میں نے افطرا باندھا ہے پر اوپر میرے ہی میرا اجر ہے، اور میں بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اور وہی کی طرف نوح علیہ السلام کی، بے شک ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم سے مگر جو تحقیق ایمان لائے گا، پس نہ امید ہو ساتھ جو وہ کرتے ہیں۔ اور بنا کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، اور وہی کیا ہم نے، اور نہ مخاطب کرنا مجھ کو بیچ ان لوگوں کے جو ظلم کرتے ہیں، بے شک وہ غرق ہونے والا ہے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو تبلیغ کی، تو چند لوگ مسلمان ہوئے، تو وہ بھی یہی کہتے کہ ان کو چھوڑو مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ پھر اتنے غصے میں ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میرے نبی مجھے ان کے سامنے مخاطب ہی نہ کرنا، تو بے شک میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ان کو سب کو غرق کرنا ہے۔ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن لوگ بس ایسے ٹال مٹولے کرتے نہ مانتے، تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ کشتی کو تیار کر، اور تیار کر کشتی، اور تیار ہو گئی کشتی، اور جب گزرتے اس پر
اور جب گزرتے اس پر سردار اس کی قوم کے مذاق کرتے سے کہتے یہ کہا اگر تم مذاق کرتے ہو ہم کو پس بے شک ہم بھی مذاق کریں گے تم کو جیسا تم مذاق کرتے ہو، پس جلدی تم جان لوگ کس کے پاس آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا اور حائل ہوئی یہ اوپر اس کے اور حائل ہوا ان پر عذاب قائم رہنے والا۔ اذان سن لیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو 950 سال تک سمجھایا تو وہ نہ سمجھے، قوم کو تبلیغ کی 950 سال تک دن رات تبلیغ کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ نہیں مانتے، یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم اور پھٹے تنور، کہا ہم نے سوار کر لا اس میں ہر جوڑے میں سے 2، ہر ایک چیز کا جوڑا کشتی میں رکھ لینا، تو جو آپ کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھا لینا، لیکن جن پر میری یہ بات ہو چکی ہے کہ وہ فیصلہ ہو چکا ہے انہوں نے پیچھے رہنا ہے، جنہوں نے آپ کی نہیں مانی، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی اس کشتی میں سوار کر لینا۔ تو نہ ایمان لائے ساتھ اس کے مگر تھوڑے تھوڑے لوگ ایمان لائے سن، انہوں نے اس کشتی میں سوار کر لیا، اور ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں رکھ لیا۔ تو جب شیر کو رکھا نا کشتی میں، تو شیر کی وجہ دوسرے جانور بہت پریشان ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیر پر بخار اتار دیا۔ سب سے پہلے جو بیماری بھیجی اللہ تعالیٰ نے وہ بخار کی بھیجی، تو شیر پر، تو اس طرح انہوں نے پھر جب شیر کو بخار ہوا تو پھر دوسری چیزیں ستانے لگی، تو پھر چوہا جو ہے اس نے ستانا شروع کر دیا، تو پھر جب شیر نے چھینک ماری تو اس سے بلی پیدا ہوئی۔ تو اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ایک چیز کا نا جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا اس میں رکھ لینا، ہر چیز کا جوڑا رکھ کر، تو یہ پہلے آ گیا آیت۔ پھر کہا کہ جب آپ کشتی بناتے تھے نا تو وہ لوگ آیت کو گزر چکی ہے، مذاق کرتے تھے۔ ہاں جا پھر کشتی میں ان کو بٹھا لیا، کہا سوار ہو جو اس میں، اللہ کے نام سے چلتی ہے اور اس کے نام سے ٹھہرتی ہے، بے شک میرا رب البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ چلتی ہے ساتھ ان کے بیچ موجوں کے مانند پہاڑوں کی، اور آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تھا وہ بیچ کنارے پر لے کے، اے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور نہ ہو جا کافروں کے ساتھ۔ کہا بیٹے نے جلدی میں پناہ لوں گا پہاڑ کی طرف، مجھے بچا لے گا پانی سے، کہا نہ آج بچ سکے گا آج کے دن اللہ کے حکم سے، مگر جس پر رحم کرے اللہ تعالیٰ نے جس پر رحم کرنا نا آج بس وہ بچے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ بچے گا، باقی کوئی چیز نہیں بچے گی۔ لیکن بیٹے نے انکار کر دیا، بیٹے نے کہا کہ نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا، تو اس نے نہ مانی، تو پھر حائل ہوئی درمیان ان دونوں کے موج، پس ہو گیا غرق ہونے والوں سے۔ اور کہا ہے زمین نگل جا پانی، اور اے آسمان پی جا، اور اے آسمان تھم جا، اور خشک ہوا پانی، اور فیصلہ ہوا کاموں کا، اور آ لگی کشتی اوپر جودی پہاڑ کے، اور کہا گیا دوریا واسطے قوم ظالموں کی۔ بیٹا بھی انہی کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا، جبکہ بیٹے نے نہ مانی، نافرمان بیٹا۔ اس میں بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن جو بھی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر اگر وہ کافر تھا تو اس میں کیا بات ہے حرج کی
کہ اس میں ایک جو گروہ ہے وہ نہیں مانتا کہ نہیں ہے، ایسا نہیں، حضرت تو ان کا چاچا تھا، تو جب کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ حضرت باپ تھا، تو ادھر بھی جب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے سوار ہو جا، اور آواز نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہیں بنا ہوا، اپنے بیٹے کو یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا رکب معنا، اے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ۔ آپ نے 2 بار فرمایا میرے بیٹے، ہمارے بیٹے، میرے بیٹے۔ تو اس میں بہت سارا اس طرح کئی باتیں ہیں، لیکن جب قرآن نے کہہ دیا کہ وہ بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، تو اس نے نہ مانی، نافرمان تب ہوا جب اس نے نہ مانی۔ جب کوئی نہ مانے تب نافرمان ہوتا ہے، بیٹے نے نہیں مانی تو وہ نافرمان ہو گیا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے نہ مانی تو وہ کافر تھا، اس نے کفر کر لیا، تو یہ بیٹے نے نہیں مانی تو یہ بیٹا نافرمان بھی ہے اور اس نے کفر بھی کر دیا۔ پہلے تو نافرمان ہوا، نافرمان ہو کر کہا میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا، لیکن وہ ان کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، بس کہا اے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے تھا، اے اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تم بہت فیصلہ کرنے والا ہے فیصلے کرنے والوں سے، تو تے احکم الحاکمین ہے، تے اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا۔ تو یہ جو اتنی روایتیں ہیں کہ وہ ایسے نہیں تھا، ایسے بیٹا تھا، ایسے نہیں تھا، پچھلا تھا، لیکن پھر تیسری بار پھر آیا کہ اے رب بے شک یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے، یہ میرا بیٹا تھا، یہ کیوں غرق ہونے لگا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا نوح بے شک وہ نہیں تھا تیرے اہل سے، جب کہ اس نے تیری مانی نہیں، بے شک جو کوئی عمل کرے گا سوائے نیکی کے، پس نہ تو سوال کرنا جو نہیں واسطے تیرے ساتھ اس کے علم، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، بے شک جو کوئی کہا نوح علیہ السلام نے بے شک نہیں ہے، کہا اے نوح علیہ السلام، یا نوح کہا اے نوح علیہ السلام بے شک وہ نہیں ہے تیرے اہل سے، بے شک اس نے عمل کیا ہے سوائے نیکی کے، اس نے تیری نافرمانی کی، تیری مانی نہیں، پس نہ تو سوال کر جو نہیں ہے تیرے لیے ساتھ اس کے علم، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں یہ کہ تو ہو جائے گا جاہلوں سے۔ کہا اے رب بے شک میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے یہ کہ میں نے تجھ سے سوال کیا جو نہیں واسطے میرے ساتھ اس کے علم، اور اگر نہ تو بخشے گا مجھ کو، نہ تو رحم کرے گا مجھ پر، میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں تھا، اس نے عمل کیا جو کہ نیکی کا نہیں تھا، یہ تیرا نیک بیٹا نہیں تھا، اس نے تیری نہیں مانی، تو اب نہ سوال کرنا، بس اس کو غرق ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں نے سوال کیا، تو اگر تو مجھے بخشے گا نہیں تو مجھ پر رحم نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے کہ اس نے میرے نبی کی مانی نہیں ہے، تو یہ نافرمان بیٹا ہے، نافرمان نہیں کیا ہے میرے نبی کی۔ کہا اے نوح اتر جا، سلامتی کا ہم سے اور برکت ہے تجھ پر اور اوپر تیری جماعت کے جو تیرے ساتھ ہے، اور جماعتیں ہوں گی کہ ہم ان کو فائدہ تو پہنچائیں گے اور پھر پہنچے گا ان کو ہم سے عذاب دردناک۔ یہ ہیں خبریں غیب کی ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے اور نہ آپ جانتے اور نہ آپ کی قوم پہلے سے، یہ بس صبر کار بے شک انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اس نے قرآن بنا لیا ہے اپنی مرضی سے، تو یہ ساری خبریں غیب کی نوح علیہ السلام کی کس نے بتائی ہیں آپ کو؟ آپ پہلے تو نہیں جانتے تھے،
نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ تو اس طرح ہوا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ۔ اور طرف عاد کی بھائی ان کے ہود علیہ السلام کہا قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، نہیں ہو تم مگر بہتان باندھنے والے۔ اے قوم نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر مزدوری کا، نہیں میری مزدوری مگر اوپر اس ذات کے پیدا کیا مجھ کو کیا پاس نہیں تم عقل کرتے۔ اور اے قوم استغفار کرو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو طرف اس کی، بھیجے گا آسمان سے تم پر بارش اور زیادہ کرے گا تم کو قوت میں طرف تمہاری قوت کے، اور نہ تم پھرو مجرم بن کر۔ اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائے گا، تمہاری قوت کو اور بڑھا دے گا۔ تو یہ دیکھو کہ اس وقت بھی حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ طرف آج کے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ کہا انہوں نے اے ہود علیہ السلام جو لایا ہے تو ہمارے پاس دلیلیں، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیری بات سے، اور نہیں ہم واسطے تیری نہیں ہم کہتے مگر یہ کہ تو ہمارے معبودوں کے کسی بری چھپٹے میں آ گیا ہے کہ ہمارے معبود کی نہ تجھے کوئی مار پڑی ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ بتوں کو چھوڑو۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی کہا بے شک میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، اور گواہی دو، میں گواہ رکھتا ہوں اللہ کو اور گواہی دو، بے شک میں بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم کو بھی کہ میں بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ تو اس کے سوا پس تدبیریں کی مجھ سے تمام، پھر نہ تم ڈھیل دیے جاؤ گے۔ بے شک میں توقع رکھتا ہوں اللہ پر، میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، نہیں کوئی جاندار مگر وہی پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی سے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیے۔ پس اگر تم پھنس جاؤ گے پس تحقیق پہنچا دی میں نے تم کو رسالت، جو میں رسالت دیا گیا ساتھ اس کی طرف تمہاری، جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا تھا نا، میں وہ تم کو پہنچا دیا، تم نے نہیں مانا۔ اور خلیفہ بنایا مجھ کو میرے رب نے، قوم کو خلیفہ بنائے گا میرا رب قوم کو تمہارے سوا، نہ تم اس کو بگاڑ سکو گے اس کا کچھ۔ اگر تم نہیں مان رہے تو میرا اللہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور خلیفہ بنائے گا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بے شک میرا رب اوپر ہر چیز کے حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جب آیا ہمارا حکم ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے اپنی رحمت سے، اور نجات دی ہم نے ان کو عذاب سے بچا لیا، غلیظ عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ تھے عادی یعنی عاد، انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کی نشانیوں، انکار کیا اپنے رب کی نشانیوں کا، اور نافرمانی کی اس کے رسول کی، اور تابع داری کی، انہوں نے ہر حکم سخت ضدی کی، اور انہوں نے تابع داری کی بیچ اس دنیا کے لعنت کی اور دن قیامت کے خبردار، بے شک عاد نے کفر کیا اپنے رب کا، دوری ہے عاد کے لیے، دوری ہے قوم ہود کے لیے، یعنی یہی کہ جو ان قوم عاد میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے بھی دوری ہے، عاد کے لیے بھی دوری ہے، یہ قوم ہود علیہ السلام کی قوم کے۔ تو اس نبی نے بھی ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے بھی نہ مانا، انکار کر دیا۔ تو پھر اور طرف سمود کی ان کے بھائی صالح علیہ السلام، ان پر عذاب یہ نازل ہوا ہے کہ جب آ گیا ہمارا حکم ہم نے نجات دی ان لوگوں کو
جو ایمان لائے تھے اور حود علیہ السلام کو اپنی رحمت سے ان پر غلیظ عذاب آیا۔ اور طرف سمود کی ان کے بھائی صالح علیہ السلام کہا قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا زمین سے اور ٹھہرایا ہے تم کو اس میں، پس استغفار کرو اس سے، پھر توبہ کرو طرف اس کی، بے شک میرا رب قریب ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ کہا انہوں نے اے صالح علیہ السلام، تحقیق تھا تم بیچ ہمارے، یہی امید کیا گیا پہلے سے کہ تم ہمیں روکیں گا، یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں ہمارے آباء و اجداد، بے شک ہم البتہ بھی شک کے ہیں، جو تو بلاتے ہیں ہم کو طرف اس کی شک میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی امید تھی کہ تو ہمیں ضرور روکیں گا ہمارے بتوں سے جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ کہا ہے قوم کیا دیکھتے ہو تم اگر ہوں میں اپنے رب کے دلائل کے اور دی مجھ کو اپنی طرف سے رحمت، پس کون میری مدد کرے گا اللہ سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں، پس نہ زیادہ کیا مجھ کو سوائے نقصان کے، پس نہ زیادہ کرو گے مجھ کو سوائے نقصان کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو میں کچھ نہیں کہتا، مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں منع کروں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ تم نے نہیں مانا تو یہ اونٹنی ہے۔ انہوں نے خود ہی یہ سوال کیا تھا کہ ہم مانیں گے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ معجزہ ہے۔ کہا ہے اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے، پس اس کو چھوڑو، کھائے اللہ کی زمین سے، اور نہ اس کو چھونا ساتھ برائی کے، پس پکڑے گا تم کو عذاب جلدی سے۔ اگر تم نے اس کو سخت ہاتھ بھی لگایا تو تمہیں عذاب پہنچے گا۔ پس انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی، پس کہا تم فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں، فائدہ اٹھاؤ گے اپنے گھروں میں 3 دن، یہ ہے وعدہ سوائے جھوٹ کی۔ پس جب آیا ہمارا حکم، نجات دیا ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے اور اس دن کی خواری سے، بے شک آپ کا رب وہ قوت والا غالب ہے۔ کہ آپ نے تو فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے تو اس کو سخت ہاتھ بھی نہ لگانا، لیکن انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، ٹانگوں کو اوپر سے رکھ کر کاٹ دیا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب تم بس 3 دن تک ہو۔ تو پھر جب آ گیا ہمارا حکم، ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور خواری اس دن کی خواری سے ہم نے صالح علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظالم سے چیخنے، پس ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل، ایسے ہوئے گویا کہ ناگ نہیں تھے سے نکال۔ خبردار بے شک سمود نے کفر کیا اپنے رب کا، خبردار دوری ہے واسطے سمود، خبردار لعنت ہے واسطے سمود کے۔ یہ ان کا جب بھی ذکر ہوتا رہے گا ان پر لعنتیں برستی رہیں گی، نبیوں نے بھی ان پر لعنتیں کی۔ اور البتہ تحقیق آئے بھیجے ہوئے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساتھ خوشخبری کے، کہا انہوں نے سلام ہو، کہا سلام ہو، پس نہ ٹھہرے یہ کہ لائے گائے کا بچہ بنا ہوا، گائے کے بچے کا گوشت بنا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے آگے کھانا رکھا، ان کو یہ دیکھ لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا کہ یہ آدمی ہیں یا فرشتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ فلاں غیب جانتا ہے، لیکن اللہ کا اتنا پیارا پیغمبر جد الانبیاء نے
لیکن ان کو یہ نہیں پتا آپ نے ان کے آگے گوشت لے آ کر رکھ دیا۔ بہت مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو آپ جلدی سے وہ بنا ہوا گوشت لا کر ان کے آگے رکھ دیا۔ فلما پا جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے طرف اس کی، انجان جانا ان کو اور محسوس کیا ان سے خوف کہ ہم ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، یہ کھا نہیں رہے۔ اب تو لوگ کھا کر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے زیادتیاں کرتے ہیں، تو اس وقت جب کوئی کسی کے گھر سے کھا لیتا تھا اس کے ساتھ وہ کوئی زیادتی نہیں کرتا تھا، کہتے کہ ہم نے نمک حرام نہیں کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس لیے ڈرے کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، شاید انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا ہو۔ قالوا کہا فرشتوں نے نا خوف خواہ، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں طرف قوم لوط کی، ہم آپ کے لیے خوشخبری لائے ہیں، اصل میں عذاب لے کر قوم لوط پر آئے ہیں۔ اور عورت اس کی کھڑی تھی بس ہنس رہی تھی، بس خوشخبری دی ہم نے اس کو ساتھ اسحاق علیہ السلام کے اور پیچھے اسحاق یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دے دی۔ کہنے لگی افسوس کس طرح میں جنوں گی، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، یہ میرا خاوند بہت بوڑھا ہو چکا ہے، بے شک یہ البتہ چیز عجیب ہے۔ خوشی کے الفاظ ہیں۔ کہا انہوں نے کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کی رحمت کو اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، بے شک وہ تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں اگر آپ بانجھ ہو چکے ہیں۔ جب چلے گئے ابراہیم، جب دور ہوا ابراہیم علیہ السلام سے خوف اور آئے خوشخبری، اور ان خوشخبری بھی سنا دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دے گا پوتا بھی دے گا۔ پھر وہ باتیں کرنے لگے قوم لوط کی۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام البتہ حوصلے والے، عاجزی کرنے والے، جھکنے والے تھے اللہ کی طرف۔ اے ابراہیم علیہ السلام علیحدگی کار ان سے، بے شک تحقیق آیا حکم تیرے رب کا، اور بے شک آئے گا ان کے پاس عذاب ان کے پاس ضرور آئے گا جو کبھی ان پر نہ لٹایا جانے والا عذاب آئے گا۔ اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری بھی دے گئے ہیں، یہ بھی بتا گئے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں، تو پھر ساری بات سنائی کہ ہم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں، یہ ایک وقت میں، اور ماموں بانجا تھے تو یہ نبی تھے، تو پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب آئے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، اور لوط علیہ السلام اپنے دل میں ہی پریشان تھے، اپنے دل میں ہی غمگین تھے، تو کہنے لگے یہ دن تو تنگی کا ہے۔ اور آئی اس کی قوم دوڑتی ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم دوڑتی ہوئی آئی طرف اس کی، اور پہلے سے تھے وہ عمل کرتے برے۔ کہا ہے قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ میں پاک کرتا ہوں تمہارے لیے، پس اللہ سے ڈرو اور نہ غمگین کرو مجھ کو میرے مہمانوں میں، کیا نہیں ہے تم میں سے کوئی آدمی ہدایت والا۔ دیکھے کہ لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کے یہ فرشتے ہیں یا کہ انسان ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ۔ تو آپ بہت پریشان ہیں، میرے گھر مہمان آئے ہیں، تو یہ آگے ہم وہ مرد جو ہیں مردوں کے ساتھ اپنی خاص کو پورا کرتے تھے، تو اس لیے وہ دوڑے آئے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی ان کو بتا اسی کہ ہمارے گھر آج بہت جوان لڑکے آئے ہیں، تو وہ ساری قوم دوڑتی ہوئی آ گئی۔ تو کہا انہوں نے البتہ تحقیق جانتا ہے تو نہیں ہمارے لیے بھی تیری بیٹیوں کو حق ہمیں عورتیں تو چاہیے نہیں، اور بے شک تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں لڑکے چاہیے۔ قال لو ان لی بکم، کہا اگر
بے شک واسطے میرے ہو قوت یا کوئی ٹھکانا ہو طرف کوئی ٹھہرنے کی جگہ سخت، تو میں تمہارے ساتھ میں بھی برتاؤ کرتا جو تم کر رہے ہو، سارے کے سارے دوڑ کر آ گئے ہو۔ تو آپ بہت پریشان ہیں، پریشانی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں کمزور ہوں، میری اتنی قوت نہیں، آپ ایسے نہ کر سکتے اگر میں اپنی کوئی اچھے ٹھکانے پر ہوتا۔ تو فرشتے بول پڑے، اب ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں؟ کہا انہوں نے اے لوط علیہ السلام، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں تیرے رب سے، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے تیری طرف، بس لے چل اپنے اہل کو رات کے حصے میں، اور نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک، مگر عورت تیری بے شک پہنچے گا اس کو جو ان کو پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ ہے صبح ہوتے ہی، نہیں صبح کیا نہیں ہے صبح قریب۔ اللہ کے نبی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم فرشتے ہیں، یہ آپ کی طرف نہیں آ سکتے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے، تو ہم تجھے یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو ساتھ لے کر، یہ اہل کے بارے میں بہت اختلاف ہے نا، تو دیکھیں کہ جہاں بھی اہل ان کو کہا گیا ہے جو کہ ایمان لائے ہیں، وہ اہل ہی ہوتے ہیں اپنے اہل کو۔ اب بیوی بھی اہل تھی لیکن وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو فرمایا فرشتوں نے کہا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ تو جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان سب کو ساتھ لے کر یہاں سے چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ پاس جب آ گیا ہمارا حکم کر دیا ہم نے اوپر والا نیچے حصے، اللہ اکبر استغفر اللہ، اور بارش برسائی ہم نے پتھروں کی نوکدار تہ بتہ، نشان کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے، اور نہیں تھی وہ ظالموں سے، نہ تھے وہ ظالموں سے دور۔ تہ بتہ ان پر پتھر برسائے گئے، نوکدار برسائے گئے، اور نشان کیے ہوئے کہ یہ فلاں پر مارنا ہے، فلاں پر مارنا ہے۔ اور طرف مدین کی بائی ان کی شعیب علیہ السلام، یہ تو آ گیا ان پر عذاب پتھروں کا، لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کو سنسار کر دیا گیا، تو سارے کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ اب شعیب علیہ السلام اور طرف مدین کی بائی ان کی شعیب علیہ السلام، کہا ہے قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، اور نہ تم کام کرو ماپ اور توڑ، بے شک میں تمہیں دیکھتا بھی ہوں کہ تم اچھی حالت میں ہو، اور بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر عذاب دن گھیرنے والے کا۔ تو آپ لوگ کیوں توڑنے میں اور ماپنے میں کمی کرتے ہو؟ اور اے قوم پورا کرو ماپ اور توڑ ساتھ انصاف کے، اور نہ تم کام کرو لوگوں سے ان کی اشیاء، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا نفع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو، اور نہیں ہوں میں تم پر حفاظت کرنے والا، میں نے تو تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا کہ پورا ماپو اور پورا تولو، تو اب میں حفاظت تو نہیں کر سکتا کہ کہوں عمل کرتا کہوں نہیں کرتا۔ کہا انہوں نے اے شعیب علیہ السلام، قوم جواب دے رہی ہے، کہا انہوں نے اے شعیب علیہ السلام، کیا تیری نماز یہی حکم کرتی ہے، یہ کہ ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، اور یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہمارا مال ہے ہم کم کریں زیادہ کریں ہم اپنے مال میں مرضی کر سکتے ہیں، تو کیا تیری نماز یہی حکم کر دیا ہے کہ ہم ان کی پوجا چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور ہم اپنے مال میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے؟ کیا تیری نماز یہی حکم کر دیا ہے؟ بے شک تم
حوصلے والا ہدایت والا ہے، بہت ہدایت والا بن رہا ہے۔ کہا ہے قوم کیا دیکھا تم نے، اگر ہوں میں اوپر اپنے رب کی دلال کی، اور رزق دیا مجھ کو اس سے اچھا رزق، اور نہیں میں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں، طرف جو میں منع کرتا ہوں تم کو اسے نہیں میں چاہتا مگر اصلاح، جو میں طاقت رکھتا ہوں اور جو مجھے توفیق دی گئی ہے، مگر ساتھ اللہ کے اوپر اسی کی میں توقع رکھتا ہوں اور طرف اسی کی میں رجوع کرتا ہوں۔ میں صرف تمہاری مخالفت کرنا میرا مقصد نہیں، میں تمہیں اللہ کا حکم پہنچا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور معاف تو پورا کرو۔ اور اے قوم، نہ ہمارے تم کو میری دشمنی، یہ کہ پہنچے گا تم کو برابر جو پہنچا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو اور قوم لوط کو تم میں سے۔ اور استغفار کرو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو طرف اس کی، بے شک میرا رب رحم کرنے والا دوستی کرنے والا ہے۔ کہا انہوں نے اے شعیب علیہ السلام، نہیں سمجھ آتی تیری زیادہ باتوں کی، اور البتہ دیکھتے ہیں تجھے اپنے میں کمزور۔ آپ کی نظر بھی کام تھی، تو آپ اکیلے ہی نبی تھے، آپ کے ساتھ آپ کا کوئی برادری کے لوگ رشتہ دار لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور اگر نہ تو ٹلیں گا البتہ ہم تجھے سنگسار کریں گے، اور نہیں ہے تو ہم پر عزت دیا گیا، ہم تجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو اکیلا ہے کمزور، اس لیے کہا کہ تو اکیلا ہے، آپ کے ساتھ تو آپ کے کوئی رشتہ دار کوئی برادری کے لوگ بھی نہیں ہیں، تو آپ کی برادری کے لوگ بہت اچھے لوگ تھے، اونچے لوگ۔ تو کہا ہے قوم کہ میری برادری کو تم اللہ پر عزت دیتے ہو اور تم اس کو پھینکتے ہو پیچھے اپنی کمر کے، بے شک میرا رب ساتھ جو تم عمل کرتے ہو گھیرنے والا ہے۔ اللہ نے جو بات دے کر مجھے بھیجا ہے اس کو اپنے پسے پوچھے ڈالتے ہو، تو برادری کو عزت دیتے ہو، تو اللہ کو عزت ہے، یہ اللہ کی عزت ہے۔ اور اے قوم عمل کرو اپنی جگہ، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، جلدی تم جان لو گے کس کے پاس آتا ہے عذاب ذلیل کرنے والا اور کون ہے جھوٹا، اور پھرے طرف اپنی قوم کے، اور تاکہ وہ انتظار کرو، بے شک میں بھی ساتھ تمہارے انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب آ گیا ہمارا حکم، بچا لیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ اپنی رحمت کی، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظالم سے چیخنے۔ پھر آپ نے بہت تبلیغ کی، کچھ لوگ جو ایمان لائے وہ بھی بچ گئے، جب اللہ کا عذاب آ گیا پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بال، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظالم سے چیخنے، پس ہو گیا اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بال، گویا کہ نہ گنی تھے اس میں، ایسے ہو گئے کہ کبھی یہ آباد ہی نہیں تھے۔ استغفر اللہ۔ خبردار، ان پر بھی لعنتیں بھیجی جانی ہے جب بھی ان کا ذکر آنا ہے۔ لعنت ہے سمودیوں پر، جیسے لعنت ہوئی مدین والوں پر، ایسی ہی لعنت ہے سمودیوں پر۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے اور دلیل ظاہر کی طرف فرعون کی اور اس کے سرداروں کی، پس انہوں نے تابع داری کی فرعون کے حکم کی، اور نہ تھا حکم فرعون کا ہدایت والا۔ آگے بڑھی اس کی قوم قیامت کے دن، پس الٹا کیا جائے گا ان کو آگ پر، اور بری ہے جگہ لوٹنے کی جہاں وہ لوٹیں گے، اور تابع داری کرتے رہے اس میں لعنت کی،
اور دن قیامت کے برا ہوگا انعام جو دیا جائے گا۔ یہ ہیں خبریں بستی والوں کی، ہم نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں قائم ہے اور اس میں کٹی ہوئی ہیں۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے، اور لیکن تھے اپنی جانوں پر آپ ظلم کرتے، پس ناگنی کیا ان کو ان کے معبودوں نے، وہ جو پکارتے تھے اللہ کے سوا۔ جب آ گیا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا، اور نہ زیادہ ہوا ان کو، بس وہ تباہ ہوگی، برباد ہوگی۔ اور اسی طرح پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے، جب پکڑا بستی والوں کو اور وہ ظلم کر رہی تھی، بے شک پہنچا ان کو عذاب سخت۔ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے واسطے اس کے جو خوف کھائے عذاب آخرت کا۔ یہ دن ہے جمع ہونے کا واسطے لوگوں کے، اور یہ دن ہے حاضر ہونے کا، اور نہ ڈھیل دی جائے گی مگر واسطے مدت جو کہ مدت مقرر تک، جو مدت مقرر کی ہے اس دن تک سے ڈھیل ہے۔ انسان تو جلد باز ہے، نہ کہتا ہے کہ جب بھی میں کوئی گناہ کرتا ہوں اسی وقت پکڑو مجھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، جس دن آ جائے گا نہ کلام کریں گے لوگ مگر ساتھ اس کے حکم کے۔ جس دن آ جائے گا نہ کلام کرے گا کوئی نفس مگر اس کے حکم سے، پس بعد ان میں سے بعد بدبخت ہیں اور نیک بخت ہیں۔ پس ہے پر وہ لوگ جو بدبخت ہیں، پس بیچ آگ کے ہوں گے، ان کے لیے بیچ اس کے چیخ و پکار ہوگی، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک سے رہے ہیں آسمان اور زمین، مگر جو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کہ دوزخی بھی جو کہ کافر لوگ ہیں دوزخ میں اتنی دیر تک تو ضرور رہیں گے جب تک سے رہے ہیں آسمانوں اور زمین۔ تو اندازہ کریں کہ کسی کو کوئی حساب ہے کہ کب کے یہ زمین و آسمان بنے ہوئے ہیں، اتنی دیر تک تو کافر ضرور ہمیشہ تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ پھر اسی طرح کیونکہ جب نبی آتے رہے تو ان کا حق تھا کہ وہ ان کی تابع داری کرتے، تو پھر جب تابع داری کرتے رہے جو مسلمان ہوتے رہے، پھر جو بعد میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، جب ان کا انکار کر دیا ہے تو سب نبیوں کا انکار ہو گیا۔ اور اے پر وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، پس بیچ جنت کے ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک سے رہے ہیں آسمان اور زمین، مگر جو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب عطا کرے گا سوائے کم ہونے کے۔ یہ جنتی لوگ بھی جنت میں اتنی دیر تک تو ضرور ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جو زندہ ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں سب کے اللہ گناہ معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ والی جنت عطا فرمائے سب کو۔ پاس نہ ہو بھی شک کے جو عبادت کرتے ہیں یہ نہیں وہ عبادت کرتے مگر جیسے کہ عبادت کرتے تھے ان کے آباء و اجداد پہلے سے، اور بے شک البتہ پورا ملے گا ان کو ان کا حصہ سوائے کم ہونے کے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پس اس میں اختلاف کرتے ہیں، اگر نہ ہوتا کلمہ آگے بڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا البتہ فیصلہ کیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ البتہ بھی شک میں ہیں اس میں، اور بے شک ہرگز نہیں ہر ایک کو جب
البتہ پورا دے گا ان کو، جب اللہ کے سامنے ہوں گے تو البتہ پورا دے گا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا رب ان کے اعمال، بے شک ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں خبردار ہے، خبر رکھتا ہے۔ پس سیدھا رہا جیسا آپ حکم دیے گئے ہیں، اور جو کوئی تابع داری کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے ہیں اور نہ زیادتی کریں، بے شک وہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھتا ہے، اور نہ چھوڑیں ان لوگوں کو، نہ تم جھکو طرف ان لوگوں کی جو ظلم کرتے ہیں، پس تمہیں بھی پہنچے گی آگ، اور کیا ہے تمہارے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، پھر نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ اور قائم کرو نماز کو دن کے کناروں میں اور رات کی گھڑیوں میں، زلفم گھڑیاں، رات کی گھڑیوں میں، کبھی جس وقت بھی ہمیشہ پڑھیں تو پھر نیند آتی ہے، وہ بھی سنت ہے جلدی سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سو جایا کرتے تھے، تو پھر جب جاگ آئے تو چاہیے تو یہ کہ پھر اللہ کو یاد کرے، اٹھ کر اگر نہیں بھی اپنے بستر کو چھوڑنا تو پھر بھی اپنا جس وقت جاگ آئے تو پڑھ لینا چاہیے، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، دوسرا پڑھ لیں، پہلا پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کوئی کلمہ پڑھتا ہے اگر دریا کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں تو وہ بھی اس کو معاف ہو جاتے ہیں ایک بار پڑھنے سے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ جن کو کام کاج ہوتے ہیں، جن کو بڑا کچھ رزق کمانے کے لیے کرنا ہوتا ہے، تو رات کی ساتوں میں اللہ کو یاد کرو، دن کے کناروں میں، رات کی ساتوں میں اللہ کو یاد کرو، بے شک اچھائیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، اچھائیوں سے برائیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے واسطے نصیحت پکڑنے والوں کے، اور صبر کر، پس بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکوکاروں کا۔ کناروں سے مراد اسے صبح و شام کی نماز، تو رات کی گھڑیوں جب کہ تہجد کی نماز پڑھ لیں، قیام اللیل کر لیں، اس طرح پھر اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو جب بھی انسان بیدار ہو کچھ نہ کچھ کلمہ جو ہے پڑھنا چاہیے۔ پس کیوں نہ ہوئے تم سے اگلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے باہوش ذی اثر لوگ جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، مگر تھوڑے ہیں جن کو ہم نے نجات دی ان میں سے، اور تابع داری کی ان لوگوں نے جو ظالم تھے، انہی کے پیچھے پڑ گئے اور تھے وہ گناہ گار، اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تاکہ ہلاک کرے بستیوں کو ساتھ ظلم کے اور اس کے رہنے والے نیک ہوں۔ اگر چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب البتہ کرتا لوگوں کو ایک ہی جماعت، سب لوگوں کو ایک ہی بنا دیتا اگر اللہ چاہتا تو، اور ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری مرضی ہوتی تو میں سب لوگوں کو ایک ہی بنا دیتا، لیکن یہ جو اختلاف ہے یہ چلتا ہی رہنا ہے قیامت تک، کہ نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، اب جو ڈیوٹی ہے وہ ہے علماء کی، تو پھر بھی جن لوگوں نے کفر کرنا ہے انہوں نے کفر کرنا ہے، جنہوں نے بتوں کی پوجا کرنی ہے انہیں بتوں کی پوجا کرنی ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، جنہوں نے انکار کرنا ہے انہوں نے انکار کرنا ہے، یعنی یہ اختلاف قیامت تک رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر
ہم چاہتے تو سب لوگوں کو ایک ہی قسم کے بنا دیتے، تو یہ ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرتے، مگر جس پر رحم کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، اور یہ کہ پیدا کیا ہے ان کو، اور پورا کروں گا میں اپنی بات کو، پوری ہوگی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کہ البتہ میں بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں تمام سے۔ اور ہر ایک کا ہم نے قصہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسولوں کی خبروں کا، اس لیے بیان کیا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون پہنچے کہ نبیوں کے ساتھ جو لوگ کرتے تھے، پھر ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا جب وہ نبیوں کی نہ مانتے تھے، تو نبیوں کو کیا کچھ نہ انہوں نے کہا، تو وہ انہوں نے سارا کا سارا برداشت کیا۔ تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ سارے جو قصے بیان کیے ہیں انبیاء کے، تو یہ اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسکین پہنچے کہ جو نبی آتے رہے ان کو لوگ اسی طرح ستاتے رہے، ان کو جو جو ان کا جی چاہتا تھا کہتے تھے، کلمے بول دیتے تھے، تو آپ پریشان نہ ہوئیں۔ آپ کے دل کے سکون کے لیے ان انبیاء کے واقعات اور ان کی امتوں کے حال ہم نے بیان کیے ہیں، اور آیا ہے اس میں حق، جو ہم نے آپ کی طرف قرآن بھیجا ہے وہ حق ہے اور نصیحت ہے اور ذکر ہے مومنین کے لیے، اور کہہ دیجئے واسطے ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے، عمل کرو تم اپنی جگہ، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے کام و سب کا، بس اسی کی عبادت کرو اور اسی پر توکل رکھو، اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب غافل جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ باخبر نے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ سورہ ہود ختم ہوئی، اب سورہ یوسف شروع ہونے لگی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ ایک ہی بار مکمل نازل ہوئی ہے، اور کوئی صورت ایک بار نازل نہیں ہوئی۔ یہ صورت جو ہے سورہ یوسف، یہ ساری کی ساری ایک بار ہی نازل ہوئی۔ وہ جب یہ نازل ہوئی تھی، بہت سارے یہودی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اس وقت تصدیق کی کہ ہاں اسی طرح ہماری قرآن میں بھی یوسف علیہ السلام کا ذکر ایسے ہی آیا تھا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب بالمبین، یہ آیتیں ہیں کتاب روشن کی، بے شک نازل کیا ہم نے اس کو قرآن عربی میں شاید کہ تم عقل کرو۔ ہم نے قصہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اچھا قصہ بیان کرنا، ساتھ جو وحی کیا ہم نے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی، اور تھے آپ اس سے پہلے نواقفوں میں سے، پہلے تو آپ کو نہیں پتہ تھا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیج کر آپ کی طرف قرآن پاک کو اتارا جب، اور یہ بھی کہ قرآن عربی میں ہم نے اتارا ہے۔ جب کہا یوسف علیہ السلام نے واسطے اپنے باپ کے، اے باپ بے شک میں دیکھ رہا ہوں 11 تارے اور سورج اور چاند، میں دیکھ رہا ہوں ان کو میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا اے بیٹے نہ بیان کرنا اپنا خواب اوپر اپنے بھائیوں کے، وہ تدبیریں کریں گے تیرے لیے، بے شک شیطان ہے انسان کے لیے دشمن ظاہر۔ اور اسی طرح چن لیا تجھ کو تیرے رب نے، اور سکھائے گا تجھ کو طویل خوابوں کی، اور پوری کرے گا اپنی نعمت اوپر تیرے، اور اوپر آل یعقوب کے جیسے اس نے پوری کی، اوپر تیرے باپ کے پہلے سے ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، بے شک تیرا رب ہے جاننے والا حکمت والا۔ خواب جب یوسف علیہ السلام نے سنائی تو یعقوب علیہ کو سمجھ آ گیا کہ یہ تو خواب کا یہ تعبیر بنتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو نبوت عطا کرنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ تو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر نبوت عطا کی، اس طرح آپ نے یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا کرنی ہے۔ تو بیٹا یہ اپنا خواب جو ہے بھائیوں کو نہ بتانا۔ البتہ تحقیق تھی بیچ یوسف اور اس کے بھائیوں کی نشانی واسطے سوال کرنے والوں کے۔ جب انہوں نے کہا البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے طرف ہماری باپ کے ہم سے، اور ہم تو ایک مسلسل جماعت ہیں۔ بے شک ہمارا باپ البتہ بیچ غلطی ظاہر کے ہے۔ اب ابا جان تو بہت غلطی کر رہے ہیں کہ صرف یوسف اور اس کے بھائی بنیامین، یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دو ماں باپ سے سگے بھائی تھے، اور باقی جو 10 ہیں وہ 3 ماؤں سے وہ بھی تھے، وہ 3 ماؤں سے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہم سب سے۔ قتل کرو یوسف کو یا چھوڑ آؤ اس کو جنگل زمین میں، خالی ہو جائے گی تمہارے لیے محبت تمہارے باپ کی، اور تم ہو جاؤ گے بعد اس کے قوم نیک۔ یہ بات دل میں آ گئی۔ کہا ہے کہنے والے نے ان میں سے، نہ قتل کرو یوسف علیہ السلام کو اور ڈالو اس کو بیچ اندھیرے کنویں کے، پالیں گے اس کو بعد سیر کرنے والے اگر ہو تم کرنے والے، ایسا کر لو۔ کہا انہوں نے، اے ہمارے باپ کیا ہے تیرے لیے کہ نہ تو ایمان لائے ہم پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور بے شک ہم البتہ اس کے لیے خیر خواہ ہیں۔ بھیج اس کو ہمارے ساتھ کل، کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور بے شک واسطے اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ سب نے مشورہ کر لیا کہ اب باپ سے اس کو کیسے لے کر چلیں۔ تو باپ کے پاس پہنچ کے جا کر کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیے تاکہ وہ بھی جا کر کھیلے کودے۔ یہ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، کہا بے شک البتہ مجھے غم پہنچتا ہے یہ کہ تم لے جاؤ اس کو، اور میں خوف کھاتا ہوں کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا اور تم اس سے غافل ہو۔ کہا انہوں نے، اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے گا تو ہم تو ایک مسلسل جماعت ہیں، بے شک اس وقت نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ باپ کو یہ جواب دیتے ہیں۔ پاس جب چلے گئے ساتھ کے لے گئے یوسف علیہ السلام کو اور جمع ہوئے یہ کہ کر دیں اس کو بیچ اندھیرے کنویں کی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ بہت زیادہ راستے میں مارتے گئے، پانی بھی ضائع کر دیا، کھانا بھی ضائع کر دیا۔ یہ تفسیر تو یہ بھی تفصیل واقعہ تفسیر آیا ہے قرآن پاک میں اسی طرح کہ جب وہ باپ سے لے کر گئے تو راستے میں مارتے گئے، پھر ادھر جب جنگل میں دیکھا کنواں ہے تو سب نے مشورہ کر لیا کہ ہم اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور وہی کہ ہم نے طرف اس کی البتہ خبریں دیں گے ان کو ان کے حکم کی، یہ ان کے کام کی یہ، اور وہ نہیں سمجھتے۔ اور آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے، کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا، تو پھر مکر کرتے ہوئے عشاء کے وقت وہ روتے ہوئے گھر آئے۔ کہا انہوں نے، ہمارے باپ بے شک ہم چلے گئے، ہم آگے بڑھ گئے اور ہم چھوڑ گئے یوسف کو نزدیک اپنے ساز و سامان کے پاس، کھا گیا اس کو بھیڑیا، اور نہیں ہے تو ماننے والا، اگرچہ ہوں ہم سچے ہیں تو ہم سچے، لیکن آپ نے نہیں مانا۔ ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا گئے تو بھیڑیا کھا گیا اس کو، اور لائے اوپر قمیض کے خون جھوٹا، کوئی ذبح کر کے بکری اس کا خون لگا کر یوسف علیہ السلام کی قمیض پر لے آئے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیض کو سونگا تو آپ فرمانے لگے کہ تفسیر میں آتا ہے کہ اگر میرے یوسف کا خون ہوتا تو مشرق سے مغرب تک خوشبو ہوتی، کیونکہ یوسف علیہ السلام جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو ہی خوشبو پتہ چل جاتا تھا کہ ادھر سے یوسف علیہ السلام گزرے ہیں۔ تو
یہ میرے یوسف کا خون نہیں ہے، کہا بلکہ تیار کیا تمہارے لیے تمہاری جانوں نے یہ کام، بس صبر ہی اچھا ہے اور اللہ مددگار ہے اوپر جو تم کرتے ہو۔ اور آئے سیر کرنے والے، پس بھیجا انہوں نے اپنے آگے بڑھنے والے کو، پا ڈالا اس نے اپنا ڈول، کہا خوشخبری ہے، یہ لڑکا ہے، اور چھپا لو اس کو پونجی میں یا کچاوے میں، اور اللہ جانتا تھا جو وہ عمل کرتے ہیں، اور بیچ ڈالا اس کو ساتھ کم قیمت کے، اور بیچا ساتھ کم قیمت کے، درم تھے گنتی کے اور تھے اس میں زائد کرنے والے۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینک دیا تو باپ کے پاس اس طرح گئے۔ پھر اس کے بعد ایک قافلہ آیا سیر کرنے والا، انہوں نے جب ڈول ڈالا، پہلے تو اس کنویں کی طرف کوئی نہ جاتا تھا، یہ کنواں بہت پرانا تھا، اس کا پانی کڑوا تھا۔ آج ایک قافلہ آیا تو انہوں نے پانی چکھا تو پانی جو ہے وہ میٹھا ہو گیا ہے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ جب آپ کے قدم مبارک لگے تو پانی میٹھا ہو گیا تو وہ بہت حیران ہوئے قافلے والے کہ پہلے بھی ہم ادھر سے گزرتے تھے تو اس کا پانی کڑوا تھا تو بدبو آتی تھی، آج یہ پانی کیسا ہو گیا۔ انہوں نے پانی دینے کے لیے جب ڈول نیچے کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس میں بیٹھ جائے۔ تو جب انہوں نے اس کو باہر کھینچا تو دیکھا تو اتنا خوبصورت بچہ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ خوشخبری ہو، یہ تو بچہ ہے، بہت پیارا بچہ ہے۔ تو ابھی انہوں نے باہر نکالا ہی ہے تو ادھر سے پھر یہ سارے کے سارے بھائی اس جنگل میں پہنچ گئے، اس کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ اکبر! پھر بھی بھائیوں کے دل میں کوئی محبت نہ آئی، کوئی پیار نہ آیا، اپنے بھائی کو پھر بیچ ڈالا۔ نکالا قافلے والوں نے تو بیچ انہوں نے دیا، کہنے لگے کہ ہم نے تو اس کو اس لیے ادھر گرایا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، تو اس کو ہم کم قیمت میں بھی دے سکتے ہیں۔ پھر اس کو دے دیا کم قیمت میں، اور کہا اس شخص نے جس نے ان کو خریدا یوسف علیہ السلام کو، مصر کے بادشاہ نے اپنی بیوی کے لیے کہ عزت کی جگہ دینا اس کو، ان قریب ہے یہ کہ نفع دے گا ہم کو، یا ہم اس کو بنا لیں گے بیٹا۔ اور اسی طرح ٹھکانہ دیا ہم نے واسطے یوسف علیہ السلام کے زمین میں تاکہ سکھائیں ہم اس کو طویل باتوں کی، اور اللہ غالب ہے اوپر اپنے کام کے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا تھا نا کہ آپ تو کنعان کے تھے تو مصر جا کر کیسے ان کو حکومت ملی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ان کو حکومت ملی جو یہ ان کے ساتھ ہوا، تو اس طرح یوسف علیہ السلام کو ہم نے ٹھکانہ دیا مصر میں، وہاں انہوں نے حکومت کی۔ تو اور جب پہنچے اپنی جوانی کو دیا ہم نے اس کو حکمت اور علم، اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ تو جب کہ عزیز مصر خرید کر یوسف علیہ السلام کو گھر گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اپنا بچہ بنا لیں، تو ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے۔ پھر ایسے ہی انہوں نے کیا۔ تو اللہ کی شان ہے کہ ادھر بھائی کنویں پھینک گئے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی پرورش شہنشاہوں کے گھروں میں کرا رہے ہیں، بادشاہوں کے گھر میں۔ اب ادھر بھائیوں نے پانی بھی نہ پینے دیا، کھانا بھی نہ کھانے دیا، کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے نکال کر پھر بیچ ڈالا۔ تو کیا کچھ کیا کہ ہمارے باپ کی محبت صرف ہمارے لیے ہو جائے، باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو ہمارے باپ کی محبت ہمارے لیے خالی ہو جائے۔ تو سارے جتن کر دیے، تو بہت خوش ہوئے کہ پھر ہم نے کنویں سے بھی نکال کر بیچ دیا، پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوگا، کہاں غلامی کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
ان کی پرورش عزیز مصر کے گھر کرائی کہ بادشاہ کے کار ان کی پرورش ہوئی، انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور جب پہنچے اپنی جوانی کو دیا ہم نے اس کو حکمت اور علم، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اور لانا چاہا وہ جو تھی اس کے گھر میں ان کے نفس سے، جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ چال چلی کہ گلانا چاہا، بند کر دیے دروازے اور کہنے لگی کیا ہے تیرے لیے، یعنی میری طرف آ جو میری طرف۔ کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک میرا رب نے اچھی جگہ دی ہے، بے شک نہیں فلاح پا سکتے ظالم۔ تو دیکھو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح کر کے دیکھنا بھی یہ ظالموں کا کام ہے۔ اچھے لوگ کسی غیر محرم عورت کی طرف اس طرح نہیں دیکھتے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب تو کئی طرح کے فتوے جاری ہیں، اللہ ان فتووں سے محفوظ فرمائے۔ قرآن کو پھر کہتے ہیں کہ کیوں کہتے ہو کہ ہم قرآن کی مانتے ہیں، حدیث کی مانتے ہیں، اور کس کی مانی؟ اللہ نے تو یہی حکم دیا ہے کہ قرآن کی مانو، حدیث کی مانو، تیسرے کی کوئی اللہ نے نہیں حکم دیا۔ یہ تو ہے کہ ہم نے استادوں سے پڑھنا ہے، استادوں سے سمجھنا ہے، لیکن یہ تو نہیں نہ کہنا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر استادوں کی ماننے لگ جانے، جو انہوں نے فتویٰ دینا ہے وہ ماننا ہے۔ فتویٰ جو ان کا قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا وہ مانا جائے گا۔ جو آج کل زنا کے بارے میں فتوے دے رہے ہیں علماء، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ پتہ نہیں کون سا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، اللہ بچائے۔ اور یہ یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ معاذ اللہ، میں نہیں دیکھوں گا تیری طرف، اور البتہ تحقیق کوشش کی ساتھ اس کے، اور اس نے بھی کوشش کی، یا کہ جب کوشش کی اس نے کوشش کرنی، اگر نہ یہ کہ دیکھتے دلائل اپنے رب کی، اسی طرح ہم پھیر دی اس سے برائی اور بے حیائی، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، کہ سارے کے سارے دروازے بند کر دیے، اپنی نوکرانی کو بھیج کر یوسف علیہ السلام کو بلایا، 7 کمرے 7 دروازے بند کیا، باب کی جمع ہے، دروازے سارے کے سارے بند کیے، بند کر کے کہنے لگی کہ آ میری طرف، تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا تو میرے یوسف اگر وہ دلائل نہ دیکھ لیتے، ہم نے ان کو اپنے دلائل دہا دیے، تو اگر نہ دیکھتے تو شاید وہ استغفر اللہ ایسا نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو بچانا تھا اس بے حیائی سے، اس برے کام سے، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ بعد کہتے ہیں کہ جبریل امین نے اپنی ہتھیلی پر لکھ کر دکھایا، دلائل دکھائے کہ آپ انبیاء میں سے ہیں، تو اس کی طرف دیکھنا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف، پھٹ کی قمیض اس کی پیچھے سے، اور پایا اس کے سید کو دروازے کے قریب، کہنے لگی کیا جزا ہے جو ارادہ کرے ساتھ تیری اہل کی برائی کا، مگر یہ کہ قید کیا عذاب دردناک۔ پہلے آپ پردیس میں بھی تھے، غلام بھی بنے ہوئے تھے، تو یہ تیسری بات کہ دروازہ بند کر دیے، چوتھی بات کہ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرے یوسف دروازے کی طرف بھاگو، دروازے کی طرف نکلو، جب یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف گئے، دروازے کھولتے گئے، جب آخری دروازہ رہ گیا تو آگے عزیز مصر بھی
تو اور زلیخا جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی، دونوں ہی دروازے کے پاس آ گئے۔ تو جلدی سے یوسف علیہ السلام کھڑے ہو گئے دیکھ کر، آپ تو بہت پریشان ہوئے کہ پیچھے سے اس نے جا کر قمیض کو پکڑ لیا، قمیض پھٹ گئی۔ تو جب دروازہ کھول گیا تو آگے عزیز مصر، تو پھر جلدی سے بول اٹھی، کہنے لگی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کرنا چاہے اس کو قید کی جائے کہ یہاں عذاب دردناک۔ کہا اس نے بلانا چاہا ہے مجھ کو میرے نفس سے، اور گواہی دی ہے کہ گواہی دینے والے نے اس کے اہل سے، اگر ہے اس کی قمیض پھٹی اگلی جانب سے پس وہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر ہے قمیض اس کی پھٹی پچھلی جانب سے پس وہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ یہ 6 ماہ کا بچہ تھا جس نے گواہی دی تھی۔ پس جب دیکھا قمیض کو پھٹی ہے پچھلی جانب سے، کہا بے شک یہ تدبیریں ہیں عورتوں کی، بے شک تدبیریں ہیں بڑی۔ یوسف علیحدگی کاری سے اور استغفار کر واسطے اپنے گناہوں کے، بے شک تو ہے خطا کاروں، بے شک تو گناہ گاروں میں ہے، خطا کاروں میں ہے۔ پھر کہا عورتوں نے بھی شہر کے عورت عزیز کی نے بلانا چاہا اپنے غلام کو اس کے نفس سے، تحقیق ڈھانپا ہے اس کو اس کی محبت نے، زلیخا کے دل میں تو اپنے غلام کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ عورتیں پورے شہر میں باتیں کرنے لگ گئیں، بے شک ہم نے دیکھا ہے اس کو بیچ گمراہی ظاہر کی کیسی عورت ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ۔ جب سنی ان کی تدبیریں بھیجا طرف ان کی، زلیخا نے ان کی باتیں سن کر پھر ان کی طرف بھیجا، اور تیار کیے ان کے لیے چاقو، اور دیا ہر ایک ان میں سے، اور تیار کیے ان کے لیے تکیے، اور دیا ہر ایک کو چاقو، اور کہنے لگی نکل ان پر۔ جب دیکھا اس کو کہ بہت بڑا ہے اور کاٹنے لگی اپنے ہاتھ، جبکہ زلیخا نے یہ حکم دے دیا کہ پہلے عورتوں کو بٹھایا، پھر ان کے ہاتھ میں چھری دی اور ایک ایک سیب یا کوئی پھل دیا، تو کہنے لگی کہ یہ کاٹو۔ اور جب یوسف علیہ السلام سامنے ہوئے تو عورتیں کاٹ رہی تھیں، تو وہ ان کو پتہ ہی نہ چلا، وہ چھریاں چاقو اپنے ہاتھوں پر چلانے لگ گئی۔ اتنا حسن تھا یوسف علیہ السلام کا، اتنے خوبصورت تھے، اتنے پیارے تھے کہ ان کو ہوش ہی نہ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھ ہی کاٹنے لگے۔ اور دیکھ کر کہنے لگی، ساری عورتیں بول پڑی، قسم ہے اللہ کی نہیں ہے یہ انسان، نہیں ہے یہ مگر فرشتہ ہے عزت والا۔ تو زلیخا کہنے لگی یہی تو بات ہے، تم مجھے ملامت کرتی ہو کہ میرے بارے باتیں کرتی ہوں، البتہ تحقیق میں نے بلانا چاہا اس کو اس کے نفس سے، بس اس نے تو تھام رکھا ہے۔ پھر زلیخا سے سچ منہ سے سچ نکل گیا، اور اگر نہ کرتا جو میں نے اس کو حکم دیا، اگر نہیں کر رہا جو میں نے اس کو حکم دیا ہے، البتہ رکھوں گی اس کو قید میں اور ہو جائے گا ذلیل کیے ہوئوں سے۔ تو ادھر سے یوسف علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے قید پیاری ہے، کہا رب قید زیادہ پیاری ہے طرف میری، جو یہ مجھے بلا رہی ہیں طرف اس کی، عورتیں مجھے اس طرف بلا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کیسے پھنس گئے کہ ادھر ایک عورت ہے، پھر اس نے اتنی عورتیں بلا لیں، پھر حکم دیا کہ ان عورتوں میں ان کے سامنے یوسف علیہ السلام سامنے آئے ہیں، پھر عورتوں کا یہ حال ہو گیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجھے قید پیاری ہے، میں تو اس سے بہتر ہے کہ قید میں رہوں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام قید میں ہو گئے، اور اگر نہ پھر مجھ سے ان کی تدبیریں، میں پہنچ جاؤں گا طرف ان کی اور ہو جاؤں گا جاہلوں سے۔ اللہ یہ عورتیں مجھے کیسی دعوتیں دیتی ہیں، مجھے ان سے بچا لا، مجھے اس سے قید اچھی ہے، مجھے قید میں رہا دے۔ پس قبولیت کی واسطے اس کے رب نے پس بچا لیا ان سے،
ان کی تدبیروں سے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کا پردیس میں یہ حال، تو پھر شروع ہوا بعد سے جو دیکھی نشانیاں، البتہ قید میں رکھا اس کو ایک وقت تک۔ داخل ہوئے ساتھ ان کے یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی نوجوان۔ کہا ایک نے ان دونوں میں سے، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، میں نچوڑ رہا ہوں شراب۔ اور کہا دوسرے نے، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اٹھائی ہے اپنے سر پر روٹیاں، کھا رہے ہیں اس سے پرندے، خبر دے ہم کو اس کی طویل کی، بے شک دیکھتے ہیں تجھے نیکوکاروں سے۔ 2 ساتھی ساتھ قید میں گئے تو ان کو یہ خواب آیا جو یہ بیان ہوا ہے۔ کہا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، نہ لایا جائے گا تمہارے پاس کھانا کہ تم اس کو کھاؤ، مگر یہ کہ میں تم کو بتا دوں گا اس کی طویل، پہلے یہ کہ آئے تمہارے پاس جو تمہارا کھانا ہے، جو کہ سکھایا ہے مجھ کو میرے رب نے، بے شک میں جلدی خبر دوں گا طویل کی، پہلے یہ کہ لایا جائے تمہارے پاس یہ جو سکھایا مجھ کو میرے رب نے، بے شک میں چھوڑتا ہوں مذہب قوم کا کہ نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ اللہ کی، اور وہ ساتھ آخرت کے کفر کرتے ہیں، اور میں تابع داری کرتا ہوں مذہب اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، اور اسحاق علیہ السلام کی، اور یعقوب علیہ السلام کی۔ نہیں ہے واسطے ہمارے یہ کہ ہم شرک کریں ساتھ اللہ کی کچھ، یہ ہے اللہ کا فضل ہم پر اور اوپر لوگوں کے، اور لیکن بہت سے لوگ نہیں شکر کرتے۔ یہ تبلیغ کی حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں۔ اے قید والو، کیا علیحدہ علیحدہ رب بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد قہار، جو تم عبادت کرتے ہو اس کے سوا، مگر نام رکھے ہیں نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، نہیں اتاری اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل، نہیں ہے حکم مگر واسطے اللہ کے حکم کہ نہ تم عبادت کرو مگر خاص اسی کی، یہ دین قائم رہنے والا ہے، اور لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی نے جیل میں یہ سارے جیلیوں کو تبلیغ کی ہے۔ اے قید والو، اے پر ایک تمہارا، پس وہ پلائے گا شراب اپنے مالک کو، اور دوسرا پس سولی چڑھایا جائے گا، پس کھائیں گے پرندے اس کے سر کو، فیصلہ ہے کاموں کا وہ جو بیچ اس کے تم پوچھتے ہو۔ آپ نے فرما دیے کہ یہ ہے تعبیر تمہارے دونوں کے خوابوں کی، جو تمہیں خواب آیا تھا نا تم دونوں کو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، دوسرا جو کہہ رہا تھا کہ میرے سر سے روٹیاں کھا رہے ہیں پرندے، وہ سولی چڑھایا جائے گا۔ دونوں کو خواب کی تعبیر بتا دی۔ تو جس سے کہا کہ تو نجات دیا جائے گا قید سے، اپنے مالک کو تو شراب پلائے گا، کہا اس شخص کے لیے جس کو گمان کیا کہ یہ نجات دیا جائے گا ان دونوں میں سے، یاد کرنا مجھ کو نزدیک اپنے مالک کے، جب تو اپنے مالک کے پاس جائے گا تو یاد کرنا، پس بلا دیا اس کو شیطان نے یاد کرنا اپنے مالک کے سامنے، پر ٹھہرے رہے بیچ قید کے کئی سال۔ اس وجہ سے شیطان نے، جب وہ بندہ باہر گیا قید سے تو شیطان نے اس کو بلا دیا، کئی سال تک یاد ہی نہ آیا، اور کہا بادشاہ نے، بے شک میں دیکھ رہا ہوں۔ ادھر بادشاہ کو خواب آ گیا، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں 7 گائے موٹی کھا گئی ہیں 7 دبلی کو، اور 7 بالیاں سبز اور دوسری سوکھی، اے سرداروں مجھے بتاؤ بیچ میرے خواب کے، اگر تم ہو خوابوں کی تعبیر جانتے۔ کہا انہوں نے خواب پریشان ہیں اور نہیں ہیں ہم تعبیر جانتے خوابوں کی۔ اور کہا اس شخص نے جو نجات حاصل کر کے آیا تھا اور یاد آیا بعد ایک مدت کے، میں خبر دیتا ہوں تم کو اس کی طویل کی، پس بھیجو۔ اس کو پھر یاد آ گیا، کہنے لگا کہ مجھے تو یاد نہیں رہا تھا، میں تمہیں ایک بتاتا ہوں۔ شخص وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے تو تعبیر صحیح ہوتی ہے،
پھر مجھے بھیجو، میں جاتا ہوں اس کے پاس۔ جا کر وہ کہتا ہے یوسف اے سچے بتا ہم کو بھی 7 گاؤں موٹیاں کھا گئے ہیں 7 دبلی کو، اور 7 بالیاں سبز اور دوسری سوکھی، شاید کہ میں لوٹوں طرف لوگوں کی، شاید کہ وہ جان لیں۔ کہا تم زراعت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے 7 سال محنت سے، پس جو تم کاٹو گے پس اس کو چھوڑنا بیچ بالیوں کے، مگر تھوڑا جو تم کھاؤ، باقی بچا کر رکھو۔ پھر آئیں گے بعد اس کے سال 7 سال سخت کھاؤ گے جو تم نے اپنے لیے سنبھالا ہوگا، مگر تھوڑے ہیں جو تم روک رکھو گے۔ پھر آئیں گے بعد اس کے سال، اس میں بارش برسائے جائیں گے لوگ، اور اس میں تم چوڑو گے۔ کہا سردار نے، بادشاہ نے، لاؤ میرے پاس اس کو۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس طرح کا بچہ جو ہے یہ ایسا انسان ہم نے جیل میں رکھا ہے، تو کہنے لگا بادشاہ لاؤ اس کو۔ پاس جب لایا اس کے پاس بھیجا ہوا لے کر آیا، کہا لوٹ طرف اپنے مالک کے پاس، اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کی تدبیروں کو جانتا ہے۔ فرمانے لگے میں ایسے پہلے نہیں جاؤں گا، کیونکہ بہت اس وقت لوگوں نے باتیں بھی کی، تو کیا کچھ کیا، تو پھر آپ کی نہ مانیں گے کوئی بات بھی۔ آپ نے ساتھ دعا بھی کر لی تھی کہ اللہ مجھے جیل میں رکھ دے، تو لیکن دل میں بات تو بڑی تھی، تو آپ نے فرمایا جاؤ پہلے ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے۔ کہا کیا حال ہے تمہارا؟ وہ آدمی، اب پھر عورتیں آ گئی ہیں، تو کیا حال ہے تمہارا؟ جب تم نے بلانا چاہا یوسف کو، اس عزیز مصر نے بلا کر پوچھا، کہنے لگی قسم اللہ کی نہیں ہم جانتے اس پر کوئی برائی۔ کہنے لگی عورت عزیز کی اب کھل گیا سچ، میں نے ور بگلانا چاہا اس کو اس کے نفس سے، بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے۔ یہ کہ تاکہ جان لے بے شک نہیں اس نے خیانت کی حالت غیب میں، اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کی تدبیروں میں۔ جو خیانت کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ لیکن میرے نبی کی تصدیق دیکھو کیسے کیسے ہوئی، خود پھر زلیخا نے تصدیق کر دی، کہنے لگی اب تو وقت آ گیا ہے بات سچی کرنے کا، کہ میں نے یوسف کو ور بگلانا چاہا۔ یوسف علیہ السلام کو خود نہیں کہنا پڑا، پہلے بچے نے ایسے گواہی دے دی، تو پھر بھی انہوں نے کوئی نہ مانا۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے کہنے پر قید میں کرا دیا، تو اب پھر زلیخا کہ کیسے ان کو پھر دربار میں ان عورتوں کو بھی بلایا گیا، زلیخا کو بھی بلایا گیا۔ زلیخا آ کر خود اقرار کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے ور بگلانا چاہا، وہ تو بہت اچھا تھا بچہ، اس نے تو کوئی ایسی کوئی غلطی نہیں کی، لیکن میں نے اس کو بلانا چاہا۔ تو الحمدللہ سورہ 12واں پارہ ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ بھی اس کو بھی آپ شیئر بھی کریں اور کوئی کمنٹ بھی کریں، تو اللہ کے ہاں دعا بھی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سنا رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے انبیاء کے قصے بیان جو کیے ہیں، یہ آپ نے پھر سن لیا ہے کہ قرآن پاک میں ہی پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انبیاء کے قصے اس لیے بیان کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو یہ پریشان کرتے رہتے ہیں، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کیونکہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دین کی خدمت کے لیے اس کو آگے شیئر کرو، اور ساتھ کوئی کمنٹ بھی کر دیا کرو، تو اصلاح کے لیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے ثواب ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔